دہشت گردی کے جو واقعہ تھا اس کا مقابلہ کیا، تو پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا گو ہے۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی اور آج کل جو صورتحال ہے ایک بہت ہی کرٹیکل اور ڈیسائسو جنکشن کے اوپر ہم کھڑے ہیں بطور قوم، بطور ملک۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کام شروع کیا، اکنامک ریوائول کی طرف کام شروع کیا، ڈیولپمنٹ ریوائول کی طرف کام شروع کیا، فارن پالیسی کے ریوائول کی طرف کام شروع کیا، دہشت گردی کے خاتمے کی طرف کام شروع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف تھے، تو انہوں نے پورے پاکستان کو، پوری قوم کو، سیاسی جماعتوں کو، عسکری قیادت کو، سول سوسائٹی کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جو اے پی ایس کا اندھوناک واقعہ ہوا جس میں ہمارے بچے شہید ہوئے، وہ بھی ایک ڈیسائسو مومنٹ تھا۔ اس وقت بھی ملک اسی طرح کے دوراہے کے اوپر کھڑا تھا، لیکن اس وقت کی قیادت، اس وقت کا وزیر اعظم، انہوں نے اپنی سوچ کے ذریعے پورے ملک کو، پوری قوم کو ایک بیانیہ دیا۔ جو دہشت گردی ہے وہ فوج کے خلاف نہیں ہوتی، وہ پولیس کے خلاف نہیں ہوتی، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف نہیں ہوتی، وہ کسی ایک طبقے کے خلاف نہیں ہوتی، وہ ملک کے خلاف ہوتی ہے۔ اور دہشت گردی جو ہے وہ سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف نہیں کرتی، وہ ملک کی سالمیت کے خلاف سیاسی جماعتیں دہشت گردی نہیں کرتی۔ ملک کی کہ جو بقا ہوتی ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کی جو بقا ہوتی ہے، ملک کی جو سالمیت ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی سیاسی جماعت دہشت گردی نہیں کرتی۔ دہشت گرد کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی جو کرتے ہیں وہ اس ملک کی بقا اور سالمیت کے خلاف ہوتی ہے۔ اور یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ بیانیہ تھا جو وزیر اعظم نواز شریف نے 2014 میں دیا تھا۔ اور ایک شخص جو اس وقت دھرنے کر رہا تھا، اس کو بھی اس بیانیہ جو ملک کے خلاف دہشت گردی کا جو بیانیہ تھا اس پہ ٹیبل پر بٹھایا، جب وہ باہر کھڑے ہو کر اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے گھسیٹنے کی باتیں کر رہا تھا، اس کے گریبان پکڑ کر اس کو گھسیٹنے کی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن اس وقت سب سے اولین ترجیح اس وقت کے وزیر اعظم کی تھی پاکستان۔ اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور آج پھر اسی جذبے کی، اسی قیادت کی، اسی سوچ کی، اسی یونینمٹی کی ضرورت ہے۔ اور کل صرف آپ نے دیکھا کہ تمام ملک کی سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی مخالفین اپنی مخالفت کو بھلا کر پارلیمنٹ میں، جو کہ عوام کی ترجمان پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر موجود تھے۔ تمام عسکری قیادت موجود تھی، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود تھیں، اور پارلیمنٹ کے اندر ایک زبان ہو کر دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک اعلانیہ آیا۔ اس اعلانیے کے اوپر صرف ایک جماعت کے دستخط نہیں تھے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس وقت جب ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو اس جماعت اور اس جماعت کا جو ہیڈ ہے، جس کو بانی پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں، وہ غیر موجود رہا، ہمیشہ اس نے آپٹ آؤٹ کیا۔ اور یہ میں آج ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کل آپ کی جماعت نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہ ہو کر آپ سب لوگوں کی جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی ترجمانی کو آپٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم جو ملک کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف جنگ میں ہم اپنا حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ دو ٹوک الفاظ میں پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کا
اور پاکستان تحریک انصاف کا۔ ایک رات پہلے تک پوری قوم اپنی سیاسی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے، اپنی عسکری قیادت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کل نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی سے جو اعلانیہ آئے گا وہ پاکستان کا ایک یونینمس اعلانیہ ہوگا، لیکن یہ جماعت اس قیدی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے حکم آئے گا تو ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں حصہ ڈالیں گے جس کی آج ملک کو ضرورت ہے۔ لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے، بطور وزیر اعظم بھی موصوف کسی نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی میں حصہ نہیں لیا۔ ایک بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس وقت پاکستان کو ایک یونینمس بیانیے کی ضرورت تھی، انہوں نے اور ان کی جماعت نے جب وزیر اعظم کی کرسی پر بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ چاہے وہ کووڈ ہو، یہ اٹھ کر چلے گئے شہباز شریف صاحب تقریر کرنے لگے تو میں نہیں سنوں گا، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ سیلاب ہو تو کور کمانڈر کوئٹہ وہ ہیلی کاپٹر پہ سیلاب کے علاقوں کی جب وہ معائنہ کر رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے، انہوں نے اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے، ان کی جماعت نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہو، میں نہیں جاؤں گا، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ کیوں نہیں بنوں گا؟ تم کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو؟ جب ملک کے خلاف ایک زبان، ایک یکجا ہونے کی ضرورت ہے، ایک بیانیے کی ضرورت ہے، تم اس کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ کیوں نہیں بنتے تم اس کا حصہ؟ یہ سوال ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تم وزیر اعظم کی کرسی پر ہوتے ہو تو اس کا حصہ نہیں بنتے، اپوزیشن میں ہوتے ہو تو کہتے ہیں جی قیدی کو رہا کریں گے تو ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ وہ بھائی چور ہے، اس نے 190 ملین پاؤنڈ کھایا ہے، وہ جواب دے گا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اس قیدی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ لیکن یہ کوئی قیدی ہونا، یہ کوئی جواب نہیں دینے کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ اس سے بڑا ہے۔ کل ملک کی یہ کوئی شہباز شریف صاحب کا پلیٹ فارم نہیں تھا، یہ کسی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم نہیں تھا، یہ پاکستان کا پلیٹ فارم تھا، اور پاکستان کو ایک یونینمس آواز کی ضرورت تھی جس میں انہوں نے جان بوجھ کر انٹینشنلی آپٹ آؤٹ کیا۔ اس کے بعد اکٹھے نہیں ہونا جی، ہم نے اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے کووڈ میں اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے سیلاب کے دوران اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے ملک کی نیشنل سیکیورٹی سالمیت، ملک کی آئندہ آنے والی نسلوں کی سالمیت، ان کی بقا کے لیے اکٹھے نہیں ہونا۔ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے، منتخب وزیر اعظم کے خلاف دھرنا کرنے میں اکٹھے ہونا ہے۔ انہوں نے 9 مئی میں اکٹھے ہو کر شہداء کے مجسموں کو، ان کی یادگاروں کو جلانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے، تب ایک زبان ہونا ہے۔ GHQ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے، افواج پاکستان، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف غلیظ غلاظت سے بھری زبان استعمال کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے۔ انہوں نے افواج پاکستان فوجیوں کی وردیاں ڈنڈوں پر لٹکانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے۔ انہوں نے شہداء کے مجسموں کو نیچے پھینک کر ان کو ٹھڈے مارنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کس دنیا میں کون سا ملک، کون سی سیاسی جماعت ان کاموں کے لیے اکٹھے ہوتی ہے؟ میں عدالت میں جاؤں گا جواب دینے کے لیے تو 9 مئی کرا دوں گا، ریاست پر حملہ آور ہو جاؤں گا، ملک میں نفرت اور آگ پھیلانے کے لیے میں نے اکٹھے ہونا ہے، میں نے پولیس والوں کے سر پھاڑنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے، میں نے رینجرز کی گاڑیاں جلانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے، میں نے نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم دینے کے لیے اکٹھے ہونا ہے۔ ویسے میں نے چاہے وزیر اعظم ہوں، چاہے اپوزیشن میں ہوں، میں نے نہیں اکٹھے ہونا ملک کی کسی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، ملک کے اگر دہشت گردی ہے، ملک پہ مشکل وقت آیا ہے، میں نے نہیں ہونا اکٹھے۔ اور ان سے سوال پوچھو، فوج کے خلاف غلاظت بکتے ہیں، بیانیاں بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، جعفر ایکسپریس کی کنڈمنیشن وہاں سے کیوں نہیں آئی؟ جو فوجی سرحدوں پر بیٹھے ہیں، جو فوجی سیلاب میں سویلین گورنمنٹ کے شانہ بشانہ آگے کھڑے ہیں، عوام کو مشکل وقت تو
کوئی مشکل وقت ہو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, سرحدوں پر شہادتیں دے رہے ہیں ہماری حفاظت, تاکہ ہم لوگ رات کو چین کی نیند سوئیں. ہماری حفاظت کے لیے شہادت